اور باقی جو ایریا ہے اس کو ہم آؤٹ سورس کریں گے. آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنینس کارپوریشن جو ورلڈ بینک کی آف شوٹ ہے وہ ہماری کنسلٹنٹ ہے. 12-13 کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے. کمپیٹیٹو بڈنگ ہوگی. پیپرا لا کو پوری طرح فالو کیا جا رہا ہے اور ٹرپل پی اتھارٹی یعنی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے اس کے رول اور ریگولیشن کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ پہلا پاکستان کا ایئرپورٹ ہوگا جو آؤٹ سورس ہوگا اور وہاں پہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر لاہور اور کراچی کی باری آئے گی. تو یہ وہ کام ہے جو پوری دنیا کر چکی ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے سٹون ایج میں رہنا ہے یا آگے جانا ہے. جو لوگ, میں یہاں کے ممبران کی بات نہیں کر رہا, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھانچے چلتے رہیں. وہ نہیں چل رہے. اگر بعض لوگوں کے کھانچے چلتے رہے پھر ملک نہیں چلنا. جناب اسپیکر, یہ وقت آ چکا ہے کہ تلخ اور سچے اور درست فیصلے کیے جائیں. اسی طرح پی آئی اے ہے. 1 منٹ میں نے پورا زور لگایا, میں پرو پرائیویٹائزیشن نہیں ہوں, یہ بات میرے سارے آنریبل کلیگز کو پتا ہے, لیکن مجھ جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پی آئی اے جس کا اس سال 80 ارب کا خسارہ ہے, اگر یہ اس حال میں پڑی رہی 20-30 میں 259 ارب کا خسارہ ہوگا. افورڈ کرتا پاکستان؟ نہیں کرتا. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جو کیا ہے ساؤتھ افریقن ایئر لائن نے, جو ایئر انڈیا نے کیا, 450 نئے جہازوں کا آرڈر دیا ہے ٹاٹا نے ایئر انڈیا کے لیے. ریاست نہیں چلا سکتی. ریاست یہ کرے کہ وہ انشور کرے کہ پی آئی اے کا کوئی ملازم بے روزگار نہ ہو, کسی کو نکالا نہ جائے. ایک پی آئی اے کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی, اس میں لائبلٹیز 742 ارب روپے کا قرضہ ہے وہ جائے گا, پراپرٹیز جائیں گی, ساری جو اسٹرینتھ ہے اس میں جائے گی. یہ پی آئی اے کلیئر ہوگی, بالکل کلین ہوگی. پھر آپ کو اس کے کچھ شیئرز کو آف لوڈ کرنا ہے. اس میں کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کے 27-28 جہاز آپریشنل ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گلف کی طاقتور ایئر لائنز کا, بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں. ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے. آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی. تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, کوئی بے روزگار نہ ہو, کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے, اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں, مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں. ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, میرٹ پہ آئے, شفافیت کے ساتھ آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. پی آئی اے کے روٹس قیمتی ہیں, ان روٹس کا استعمال ہی نہیں, ہم جا ہی نہیں رہے. اور جو کل تاریخی کام ہوا ہے, جو لیجسلیشن جناب اسپیکر آپ کی قیادت میں ہوئی ہے, میں آپ کا اور ان تمام 10:30 بجے تک یہاں بیٹھے رہے شکر گزار ہوں. یہ ایک آخری رکاوٹ تھی پی آئی اے کی فلائٹس کے ریزیوم کرنے میں. 70 ارب کا چونا لگا ہر سال غلام سرور خان صاحب کے احمقانہ اور جاہلانہ بیان کی وجہ سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یو کے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. 5 آپ کی ایئر لائنز ہیں, 1 پی آئی اے, 4 پرائیویٹ, اور اس کا کریڈٹ اس ایوان کو جاتا ہے, ہم سب کو جاتا ہے جو اس ایوان کا حصہ ہیں, جناب کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفرٹ کے مطابق اور ڈار صاحب کی قیادت میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں, وہ اپنی جگہ پروفیشنل بات کر رہا ہوں, بے پناہ مدد کیا ڈار صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہماری. ہم یہ پل صراط قبول کر گئے ہیں, اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3 ماہ میں ایٹ لیسٹ یو کے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس ریزیوم ہوں گی, اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, فاضل ممبر کو اور اس ایوان کو, کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا, لیکن ہم اپنے ایئرپورٹس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے. دیکھیں, میں لاہور کے ایئرپورٹ میں میرا کام نہیں ہے گملے لگوانا, سیٹیں لگوانا, اس کی کیپیسٹی بڑا کرنے کے لیے جگہ ڈیولپ کرنا جو وہاں پہ موجود اور نظر نہیں آ رہی, یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. اس طرح نہیں چلنا. آپ کو جس کا کام اسی کو ساجے. آپ کو وہ آپریٹر لانے پڑیں گے, بیسٹ آپریٹر جو پوری دنیا میں ایئرپورٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ایئر لائن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو 40%, 35%, 55% یا 50% یا 25% جو بھی آنے والی حکومت